حضرت خدیجہ نے ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، یہ کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں. یہ مجھے رش ہوتا، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کی. نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے.